الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء۔ سورہ بنی اسرائیل قرآن کریم کی 17ویں سورت ہے۔ اس کے 12 رکوع اور 111 آیات ہیں۔ اس کا دوسرا نام الاسراء ہے۔ یہ سورہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی، جب معراج کا سفر ہوا، ہجرت کی منزل قریب آ گئی اور سارا عرب اسلام کے پیغام اور قرآن کی دعوت سے تقریباً آشنا ہو چکا تھا۔ یہ الگ بات کہ اہل ایمان سخت ابتلا کے دور سے گزر رہے تھے اور کشمکش حق و باطل اپنے عروج پر تھی، اہل ایمان کی استقامت بھی اور اہل باطل کی حق دشمنی بھی۔ سورہ کا آغاز سفر معراج کے ذکر سے ہوا، جو رب کی پاکیزگی کی دلیل اور کمال ابدیت کا مظہر قرار پایا۔ اس سفر کو تصوراتی اور خیالی یا روحانی ہونے کے نظریے کی کلیتاً نفی کی گئی۔ معراج کی تفصیلات کا ذکر کر کے اسے حقیقی اور جسمانی ثابت کیا گیا۔ سفر کرانے والا برتر و بالا پاکیزہ اللہ رب العزت ہو اور سفر کرنے والا بعد از خدا بزرگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو کچھ بھی ممکن ہے۔ اس حوالے سے اہل ایمان اور اہل کفر کے تسلیم و رضا اور انکار و استہزاء کے رویوں کا موازنہ بھی کیا گیا۔ بنی اسرائیل اس سورہ کا خاص مضمون ہے۔ اللہ نے اپنی اس محبوب امت کو خوب نوازا، صدیوں کی غلامی سے نجات اور تمکن فی الارض سے بہرور کیا۔ مال، اولاد، قیادت و سیادت، حکومت و سلطنت سبھی کچھ عطا ہوا، مگر شرک، بے حیائی، بدکاری اور نافرمانی کے سبب یہ امت ذلت و مسکنت کا نشان بن گئی۔ اللہ نے اپنے دستور اور سنت کے مطابق اس قوم کو نہ صرف قیادت و سیادت سے معزول کیا، بلکہ لاکھوں لوگوں کے بار بار قتل، جلا وطنی اور غلامی کی ذلتوں سے بھی دوچار کر دیا۔ بنی اسرائیل کا عبرتناک انجام ساری دنیا کے سامنے رہا۔ اہل عرب اس سے خوب واقف تھے۔ انہیں تنبیہ کی گئی کہ اگر وہ بھی مخالفت حق سے باز نہ آئے تو سارے امتیازات سے محروم کر دیے جائیں گے، اور تاریخ نے دیکھا کہ بدر و احد، احزاب و حنین اور فتح مکہ کے موقع پر ایسا ہی ہوا۔ دوسرا اہم ترین موضوع قرآن حکیم ہے، جس کا اہل ایمان کی زندگیوں پر گہرا اثر مطلوب ہے۔ قرآن کی صفات، خوبیاں اور کمالات بیان کیے گئے۔ یہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے والا، عمل صالح کرنے والوں کو اجر کبیر کی بشارت دینے والا، آخرت کو نہ ماننے والوں کو عذاب علیم سے خبردار کرنے والا، ایمان لانے والوں کے لیے امن، الفت اور محبت کا پیامبر، خدم و شفا، دل کی کدورتیں، بغض و حسد، نفرتیں اور باہم عداوتیں ختم کرنے والا، انسانوں کی دینی، دنیاوی، مادی اور روحانی ضرورتوں کی تکمیل کرتا اور ہر ضروری رہنمائی سے نوازتا ہے۔ انسانیت کی سعادتوں کے سب نقطے اس میں موجود ہیں۔ بدبختیوں کے سب راستے واضح، نیک و بد کا انجام بار بار مذکور ہے، اچھے برے کاموں کی تفصیل، مختلف واقعات، حقائق مفصل اور مجمل، مختلف اسالیب، الفاظ اور انداز سے ہمہ پہلو اور ہمہ جہت، جامع اور کامل، توحید، رسالت، آخرت، شرک، کفر، خیر و شر، مظاہر کائنات، تخلیق انسانیت، قوموں کی عظمت اور ذلت کی داستانیں، اچھے برے انجام، خود ساختہ معبودوں کی بے توقیری کی اچھوتے فصیح و بلیغ دلائل کا مجموعہ ہے۔ قرآن کریم بے مثل ادبی حسن اور امتیازات کا شاہکار ہے۔ ساری انسانیت مل کر بھی اس کی ایک صورت اور ایک آیت بھی بنانے سے قاصر و عاجز۔ پھر یہ بھی بیان کہ قرآن کو اللہ ہی نے حق کے ساتھ نازل کیا، تمام تر حقائق، سچائیوں اور صداقتوں کے ساتھ، کسی تحریف، ترمیم، تبدیلی اور کمی بیشی کے بغیر انسانیت تک پہنچا۔ قرآن کو انسانوں کے احوال و مقتضیات اور الہی مصلحتوں اور حکمتوں کے پیش نظر بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ یہ سب امور بالتفصیل بیان کیے گئے۔ تیسرا اہم موضوع فطرت انسانی کے بعض مظاہر ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان بڑا جلد باز ہے، بالخصوص کسی تکلیف میں بد دعا کر دیتا ہے، خواہ دشمنوں کے لیے ہو یا اپنی اولاد یا خود اپنے ہی خلاف۔ پھر قبولیت دعا میں بھی جلدی مچاتا ہے، حالانکہ اللہ کو خبر ہے کہ کون سی دعا کب اور کس قدر قبول کرنا ہے۔ ایک اور انسانی فطرت کہ انعام ہو تو ناشکرا، محسن ناشناس بلکہ محسن کش، آزمائش آ جائے تو چھچھورا، تھوڑ دلا،
مایوس اور بزدل، نہ نعمت پر شاکر نہ تکلیف میں صابر، اور تیسرا یہ کہ تنگ دل، نہ کسی کے احسان کا معترف نہ کسی کی عظمت و فضیلت کا قائل، نہ اللہ کی عطا میں سے اس کے بندوں کی اعانت، سب کچھ پر اپنا ہی قبضہ اور سب اپنے لیے ہی مخصوص۔ چوتھا موضوع اللہ کی ذات پاک کا ہے۔ اللہ کی توحید کا ذکر خود ساختہ انسانی تصورات، خیالات اور عقائد سے یکسر مختلف، ہر عیب، نقص اور الزام سے پاک، نہ اس کو کوئی شریک، نہ معاون، نہ مددگار، نہ اسے کسی وارث کی ضرورت اور نہ نسب برقرار رکھنے کی حاجت۔ ساتوں آسمانوں کی ہر شے، ہر مخلوق اس کی حمد و ثنا میں مصروف، بندگان خدا کو بھی اسی کی ہمہ وقت، ہمہ جہت، قولی اور عملی تسبیح اور تحمید کا حکم۔ اللہ کے پاکیزہ اور بابرکت ناموں کا تذکرہ، جس سے چاہو اسے پکارو، حاجت روائی کرو، مدد چاہو، سب نام ہی محترم اور معتبر۔ یہ بھی واضح کیا گیا کہ ہدایت و ضلالت اور فوز و فلاح کا ضامن بھی وہی اللہ ہے، یہ بھی اسی کی توفیق سے ممکن ہے۔ اسے اختیار ہے جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے اپنی رحمت کا سزاوار بنا دے۔ انسان اپنی گمراہی کے سبب جن بے توقیر ہستیوں کو اس کا شریک بناتا اور ان سے حاجت روائی کی امید باندھتا ہے، وہ سب بیکار ہے۔ اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ امید اور خوف دونوں حالتوں میں اپنے اعمال صالحہ کے باوجود اسی کی رحمت پر سہارا کیا جائے۔ اللہ اپنے بندوں کو جو اس پر ایمان لائیں، اس کی اطاعت کریں اور اس کے ساتھ مخلص اور وفادار رہیں، خوب نوازتا، عظمتیں اور نعمتیں عطا کرتا ہے، اور نافرمانوں اور سرکشوں کو ہر مقام پر پکڑتا اور عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے، سمندر ہو یا خشکی، آسمان کی وسعتیں ہوں یا زمین کی گہرائیاں، سب اس کی دسترس میں ہے، اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ بندگان خدا کو اس عظیم، بالا و برتر، مقتدر و مختار، جبار و قہار اور رحمان و رحیم رب کے حضور ہی دامن امید پھیلانا چاہیے اور اسی کے غضب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ رحمان کے ذکر کے ساتھ انسانوں کے کھلے دشمن شیطان کا ذکر بھی کیا گیا۔ وہ ان کی رگوں میں دوڑتا، ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے مسلط رہتا اور ان کے مابین فساد برپا کرتا ہے۔ وہ انسانوں کے درمیان باہمی منافرت، ضد اور دشمنی پیدا کر کے دعوت و تبلیغ کا راستہ روکتا ہے۔ داعیان حق کو ہدایت کی گئی کہ وہ شیطان کی چالوں سے خبردار رہیں، دعوت حق کے مرحلے میں مخاطبین سے تلخ کلامی سے بچتے رہیں۔ اگر وہ غصے اور تلخی کا شکار ہوئے تو گویا شیطان اپنی چال چل گیا۔ ہر وہ پکار جو اللہ کی نافرمانی پر اکسائے، ہر وہ عمل جو رحمان کی ناراضی اور انسانوں کے درمیان فساد کا موجب بنے، ہر وہ کام جو مقصد زندگی اور بندگی رب سے غافل کر دے، شیطان کی پکار ہے، اس کی چال اور سازش ہے۔ شیطان لوگوں کے مال و اولاد میں شرکت کرتا ہے، اس طرح کے مال کمانے اور اولاد کی پرورش میں حرام کی آمیزش کے ذرائع کی طرف رہنمائی، حوصلہ افزائی اور انگیخت کے ذریعے گناہ کی دلدل میں اتارتا ہے، پھر انسان اس کا گناہ بھگتتا ہے۔ شیطان بتوں پر چڑھاووں، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز کی صورت، اللہ کے ساتھ انسان کے مال میں سے اپنا حصہ بھی وصول کرتا ہے۔ شیطان کا خود اعلان ہے کہ اس کے وعدے جھوٹے اور اللہ کے وعدے ہی سچے ہیں۔ شیطان قیامت کے روز اپنے پیروکاروں سے مکمل برات کا اعلان کرے گا۔ شیطان اپنے پر بھروسہ کرنے والوں کو خوب ذلیل و خوار کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جبکہ اللہ پر توکل کرنے والے حیرت انگیز طریقوں سے اپنے معاملات کو سنورتا دیکھتے ہیں۔ اہل ایمان اللہ پر توکل کرنے والے اس عطا پر ہمہ وقت شکر گزار اور مزید بھروسہ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ایک اور موضوع انسانوں کے اعمال کی ذمہ داری کا ہے۔ نہ صرف اس کے ہر عمل کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، بلکہ انسان خود ان کا شاہد ہے۔ یہ ریکارڈ خود اس کے اپنے وجود کے اندر بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے کا ہار بنا دیا گیا ہے۔ ہر شخص خود اپنے عمل کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ کوئی دوسرا کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، نہ کوئی پیشوا، بزرگ، نہ ماں باپ، نہ کوئی اور۔ نیکوکاروں کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جسے وہ فخر سے دکھاتے پھریں گے۔ بدکاروں کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، جسے وہ چھپاتے پھریں گے۔ ہر شخص پر لازم ہے کہ اپنے اعمال اور انفرادی و اجتماعی کردار پر کڑی نظر رکھے، اسے قرآنی تعلیمات کا تابع بنائے، اس کی اصلاح کی فکر کرے۔ وہ ہرگز کسی دوسرے پر اپنے گناہ کا بوجھ ڈال کر
یا معاشرے کا رونا رو کر بری و ذمہ نہیں ہو سکتا، اور پھر یہ بھی کہ حق کے مقابل جیسے کردار اور رویے کا مظاہرہ کیا ویسا ہی سلوک اس سے آخرت میں کیا جائے گا۔ سورت کا ایک بڑا حصہ بندگان خدا کو اخلاقی، معاشی اور معاشرتی حوالوں سے نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کے سامنے محبت و الفت اور عاجزی اور انکساری کا رویہ اپناؤ، اپنے اموال میں سے قرابت داروں، مسافروں اور مساکین کا حق ادا کرو۔ فضول خرچی شیطانی عمل قرار دیا گیا۔ اخراجات میں میانہ روی کا درس ملا۔ اولاد کو فقر و فاقے کے ڈر سے قتل کیے جانے سے روکا گیا۔ زنا کو بے حیائی قرار دے کر خدا کے غضب کا باعث بتایا گیا۔ ناحق کسی کی جان لینے سے روکا گیا۔ مقتول کے ورثاء کو قصاص یا خون بہا کے اختیارات دیے گئے۔ یتیم کے مال کی حفاظت اور عہد و پیمان کو پورا کرنے، ناپ تول میں کمی سے باز رہنے کی تلقین کی گئی۔ رہنمائی عطا ہوئی کہ بلا تحقیق کسی کی بات پر اعتبار نہ کرو اور نہ کوئی رد عمل دکھاؤ۔ بدزنی سے روکا گیا، اور سم و بصر اور فؤاد یعنی کان اور دل و نگاہ کو مسلمان بنانے کی نصیحت کی گئی کہ ان سب کے عمل کے بارے میں یقیناً باز پرس ہوگی۔ بندگان خدا کو عاجزی و انکساری اپنانے پر زور دیا گیا۔ ارشاد ہوا، زمین پر اکڑ کر نہ چل، کیونکہ انسان نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ آسمان کو چھونا اور پہاڑوں کی بلندیوں کو سر کرنا اس کے لیے ممکن ہے۔ تقریم میں انسانیت کا ذکر کرتے ہوئے انسان کے احسن تقویم پر تخلیق، جسم میں توازن و اعتدال اور اعضاء کے بے شمار مقاصد کے ساتھ مخلوق میں اس کی برتری اور عز و شرف، اور اس کے لیے ساری کائنات کی تسخیر، تمام مخلوقات میں سے صرف اسی کے پاس اختیار و اقتدار اور غلبہ و تسلط کا امتیاز صرف انسان ہی کے حصے میں آیا۔ اس پر لازم ہے کہ اس قدر بلند مرتبہ پانے کے بعد وہ خود کو خدائے لم یزل کے سامنے جھکائے رکھے، اس کے سامنے سر بسجود رہے، اس کے احسانات کا معترف شکر گزار اور اس کی حمد و ثنا میں رطب اللسان رہے۔ یہی طرز عمل اس کی تکریم انسانیت کی معراج اور مظہر ہے، ورنہ وہ تو حیوان بلکہ اس سے بھی بدتر قرار دیا گیا اور اسفل السافلین میں پھینکا گیا۔ اس سورہ میں انسانوں کو معرفت رب کے لیے مظاہر قدرت پر غور کرنے کی دعوت دی گئی اور اسے دوبارہ تخلیق کی دلیل بنایا گیا۔ واضح کیا گیا کہ اہل کفر اپنے مفادات کے زیر اثر حق ماننے سے انکار کرتے ہیں، طرح طرح کے اعتراض اٹھاتے، بہانے تراشتے اور کجروی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ قیامت کے وقوع اور آخرت پر شک کرتے ہیں، یہ تو لازماً برپا ہو کر رہیں گی۔ پیغمبر کی حقیقت بتائی گئی کہ بلا شبہ وہ بشر ہی ہوتا ہے، مگر اللہ کا نہایت برگزیدہ اور سارے انسانوں سے یکساں مختلف، کامل اور اکمل۔ اگر انسانوں کے معاشرے، ماحول اور معاملات کی رہنمائی کے لیے کسی دوسری مخلوق کو پیغمبر بنا کر مبعوث کیا جاتا تو مفید نہ رہتا۔ روح کو امر ربی قرار دے کر مزید کھوج کرید سے روکا گیا۔ معراج کے سفر کی تفصیلات کا بیان، نمازوں کی فرضیت، تہجد کی فضیلت و اہمیت واضح کرتے ہوئے اسے مقام محمود کا زینہ قرار دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، فرعون کے ساتھ کشمکش حق و باطل کے پس منظر میں کفار مکہ کو نصیحت کی کہ عبرت پکڑتے ہوئے حق کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔ اہل کتاب جو الہامی تعلیمات، ان کے انداز و اسالیب اور مزاج سے خوب آگاہ تھے، کفار کے مقابل ان کے مومنانہ کردار کا ذکر ہوا کہ وہ آیات الہی سنتے ہی سجدے میں گر پڑتے، زار و قطار رونے لگتے اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ غلبہ حق کی نوید دی گئی کہ بالآخر باطل بھاگے گا اور حق غالب آ کر رہے گا۔ اہل ایمان ہجرت کی منزل سے بہت قریب ہو رہے ہیں۔ یہ ہجرت جہاں اہل ایمان کی ابتلاؤں کے خاتمہ کا نقطہ آغاز ہوگی، وہیں غلبہ حق و اشاعت اسلام کا پیش خیمہ بھی بنے گی۔ ضمناً اشارہ ہوا کہ غلبہ حق کی جدوجہد میں قوت نافذہ یعنی اقتدار و اختیار کا حصول غیر اسلامی نہیں، اللہ کی نصرت و مدد سے اس کا حصول دین کے نفاذ اور کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا کے کلمات اسی منزل کے حصول کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ دعا کس قدر دل آویز، جامع اور حوصلوں کو مضبوط کرنے، عزائم کو بیدار اور منزل کو واضح کرنے والی ہے۔ اس کی عملی تفسیر مکہ سے ہجرت اور مدینہ میں اسلام کے غلبہ و استحکام سے سامنے آئی۔ اہل ایمان کو یہی دعا کرتے رہنا چاہیے اور منزل کے حصول کی طرف پیش قدمی بھی، گھوڑے بھی تیار رکھنے چاہیے
اور لاہ عمل بھی سورہ بنی اسرائیل میں 20 موضوعات کو انسانی رہنمائی کا محور بنایا گیا ہے، جن کا پیغام فقط اللہ کی عزت و عظمت کا ادراک و شعور، قبول حق، بندگی رب اور اپنے مالک و مولا اور محسن سے وفاداری کے ذریعے اس کی رضا کے حصول اور اس کے دین کے غلبہ و نفاذ کی جدوجہد کے سوا کچھ اور نہیں، اور یہی نزول قرآن کا مقصد اور سارے قرآن کا خلاصہ بھی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن عظیم کی تعلیمات کو سمجھنے، عمل کرنے اور نافذ کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.